السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اللہ سے دعا کر لیں، اس سے مدد مانگیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی اور اب تک استقامت دی کہ ہم اپنا جو ویکلی پروگرام تھا وہ باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آگے بھی اللہ سے ہمت اور توفیق مانگتے ہیں، اور اس بات اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چن لیا، اس نے ہمیں منتخب کر لیا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے نا کہ میں جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ تو آج دین کو سمجھنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں۔ آئیں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایک دفعہ اپنے دین کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی طرف مت موڑنا۔ اے میرے مالک، یہ جو تیرے دین کو سیکھنے کی ادنا سی سعی ہم نے کی ہے، کوشش کی ہے مولا، اس کوشش پہ ہمیں جمائے رکھنا، ہمارے دلوں کو ریا سے، دکھاوے سے، تکبر سے اپنی پناہ میں لے لینا، ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ بے شک تو اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہے، تو سمیع علیم ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے میرے مالک۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اچھے علم کا، ایسے علم کا جو ہمیں نفع پہنچانے والا ہو، ایسے دل کا مولا جو نفاق سے پاک ہو، ایسی نیت کا جو ریا سے بچ جائے۔ اے میرے مالک، اس کوشش میں ہمارا ساتھ دینا اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دینا، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج قرآن کا تعارف جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کا تعارف کروانے سے پہلے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنی ذات کا تعارف کروا دوں تھوڑا سا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بلیو کریں، میں طالب علم ہوں، میں خود قرآن کو سیکھ رہی ہوں ابھی، اور سیکھنے کی کوشش میں ہوں، اور جو میں آپ کو یہاں بیٹھی اگر پڑھا رہی ہوں، اس کرسی پہ جن میرے استادوں نے، میرے ٹیچرز نے مجھے بیٹھنے کو کہا، انہوں نے مجھے ساتھ یہ بات ازبر کروائی، یاد کروائی کہ کبھی اپنے آپ کو عالم دین نہ سمجھنا، اور میں ہوں بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ جب جنگ لگتی ہے نا، ایمرجنسی ہوتی ہے، ہر طرف آپ دیکھیں، ہر طرف بہت تباہی مچی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ فورسز ہوتی ہیں وہ تو محاذوں پہ ہوتی ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس تکلیف میں جو عوام ہے وہ بہت بری طرح مبتلا ہے، عوام تکلیف میں ہے، انجرڈ پڑے ہوئے ہیں، زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف فورسز کی ضرورت ہے، مرد تھوڑے رہ گئے ہیں، فورسز نہیں ہیں قوم کے پاس، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، رضاکار مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رضاکار کا کیا کام ہوتا ہے، اس کو وہ سارے کا سارا جو فوج کی تربیت ہوتی ہے نا سالہ سال کی، وہ نہیں کروائی جاتی، اس کو بالکل ابتدائی تھوڑی سی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ دینے کے بعد پھر اس کو محاذ پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ میں بھی ایک ایسا ہی ادنا سا رضاکار ہوں،
جو تھوڑی سی ٹریننگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک رضاکار کے پاس پوری سالہ سال کی تربیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے جذبے سے لڑتا ہے. اس کے پاس اپنی ایمان کی قوت ہوتی ہے اور تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے. تو میں بھی ایک رضاکار ہوں، اور جس وقت بہت زیادہ برے حالات ہوتے ہیں نا، تو اس وقت وہ جو رضاکار ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب ہر طرف زخمی بکھرے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ڈھونڈا جاتا. اس وقت ایک تھوڑا چھوٹا سا کمپاؤنڈر، چھوٹی سی نرس جو ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے بہت مہان ہوتا ہے. ہم اس کو بھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم آؤ اور ہمارا یہ علاج کرو، کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ تو فرسٹ ایڈ لی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تربیت اس نے لی ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ لوگ مجھے ایک استاد یا ایک عالم دین مت سمجھیے گا. میری غلطیاں، میری کوتاہیاں، میرے لفظوں کی لغزش کو معاف کر دیجیے گا. میں اللہ کے حضور بھی معافی کی خواستگار ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑے استادوں کے کرنے کا کام ہے. قرآن کو پڑھانا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بس اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور ہماری نیتوں کو اللہ اخلاص دے اور ہر ریا سے بچا کے رکھے. تو کیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سلسلے میں، اس رستے میں کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز الحکیم. اور ہم نے اس چیز کو آج قرآن انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک شروع کریں گے. آج قرآن کا تعارف دیکھیں گے، اور قرآن کو سیکھنے سے پہلے کن ضروری باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو قرآن کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اللہ کی جو کتاب ہے، ہم اسی سے ساری باتیں پوچھیں گے. اپنے سارے سوالوں کے جواب ہمیں قرآن ہی دے گا. قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا ہے. قرآن اتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. یہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور آپ نے کفار مکہ کے سامنے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے کیا کہا آپ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہے. کبھی وہ کہتے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگ رہا ہے. وہ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے اللہ کے اس کلام پر اتارے. تو اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا جو ساتھی ہے، جو تمہاری صحبت میں رہتا ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے. وما ہوا بقول شاعر، جب وہ کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، تو پھر قرآن نے کیا کہا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، مگر تم بہت کم یقین رکھتے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ تو دلوں پر اثر کرتا ہے. تو پھر اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اور ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی جادوگر کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو. تنزیلا من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو کیا ہے کہ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور بہت زبردست کلام ہے. یہ اتنا زبردست کلام ہے، اور اس میں اتنی، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا تھا تو کیا حال ہوتا تھا. تو اللہ کے اتنے انوارات، اتنی تجلیات ہیں اس کے کلام میں. ایک ایک حرف جو قرآن کا ہے نا، آج تک آپ لوگوں نے، سب نے، ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ایک ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، ڈیفینیٹلی ملتی ہیں. اور ہم نیکیاں سمیٹنے میں نہ لگے رہیں، ہم اس کی گہرائی میں بھی جائیں. یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کے اندر اللہ کی تجلیات پوشید ہے. ایک ایک حرف کے اندر تجلی. ہم نے ان تجلیوں کو بھی پانا ہے، نیکیاں بھی سمیٹنی ہے، اور اس کی روحانیت کو بھی پانا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ
جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں جو پرانے پیغمبر گزرے ہیں اللہ کے، ان کو بھی اللہ نے اس کلام کے بارے میں، یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کے بارے میں کچھ وعدیں دی تھی. حضرت موسیٰ کا ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر یہ اس کا حوالہ موجود ہے، یہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں. حضرت موسیٰ پر اللہ نے اپنا کلام جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ تختیوں کی شکل میں اتارا تھا. ان کی جو کتاب تھی نا وہ تختیوں کی شکل میں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ کوہ طور پر گئے تھے نا تو ان کو تختیاں دی گئی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس قرآن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں ان کے لیے انہی میں سے تیری مانند ایک نبی پیدا کروں گا جو انہی میں سے ہوگا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ وہی ان سے کہے. یہ حضرت موسیٰ کو قرآن کے بارے میں جو ہے وہ وعید دی گئی تھی، اور یہ آج بھی ان کی کتاب میں یہ وعید جو ہے یہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی ہمیں حضرت عیسیٰ کی کتاب سے ملتا ہے. انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر تم ابھی ان کے متحمل نہیں ہو سکتے. میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو اپنی قوم سے یہ سب باتیں کہیں گے. اچھا، اب اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. یہ والی جو بات ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو یہ سب باتیں کہیں گے، وہ کہنا چاہتے تھے لیکن انسانیت جو ہے نا ابھی تک اس کا جو ذہنی ارتقاء ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا تھا. دیکھیں اب جو انسان ہے نا، جیسے انسان ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اگر فرسٹ کلاس ہے، 5 کلاس ہے، تو ہم اس کو پی ایچ ڈی کا سلیبس نہیں پڑھائیں گے. بھلے ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے، وہ 1-2 کلاس کے بچے کو اچھا نہیں پڑھا سکتا کیونکہ وہ اس کا لیول ہی نہیں ہے. تو جس طرح ایک بچے سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے ذہن کے ارتقاء کا جو پورے کا پورا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اسی طرح جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسانیت وجود میں آئی ہے، اس کا جو ذہنی ارتقاء ہے اس کا عمل جاری ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو پرانی قومیں تھیں، جو آج کی قوم ہے، جو آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، یا جو ہمارا بچپن تھا، کیا جو ہمارا بچپن تھا ہمارے بچے کا بچپن ویسا ہے؟ نہیں ہے نا، فرق ہے. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا جو مینٹل لیول ہے، جو اس کی جو منازل ہے وہ طے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پرانے جو ہم اپنے وقت کی باتیں دیکھیں، ہمیں جن باتوں کا پتا تھا، آج کا جو ایک 5 کلاس کا بچہ ہے اس کے پاس اس سے زیادہ شاید علم ہو، جو ہمیں ماسٹرز کرنے کے بعد بھی شاید اتنا علم نہ ملا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اس وقت ابھی انسانیت جو تھی، اس کا جو ذہنی ارتقاء تھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچی تھی جس مقام پر جو ہے آخری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ آخری امت ہے. یہ ان کا جو مینٹل لیول ہے، یہ جو ذہن ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا تھا اور یہ متحمل ہو سکتا تھا اس کلام کا جو ان پر اتارا گیا. اور اس چیز کو بھی سمجھ لیں، چونکہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور یہی کلام پاک قیامت تک رہنا ہے. اب ایک اعتراض ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کا سائنس کے ساتھ ٹکراؤ ہے. اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے آج کہ قرآن کا سائنس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس کا کیا کام ہے؟ سائنس ایجادات کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ارتقائی منزلیں، ارتقائی لیول ہر روز بدلتا ہے. وہ وہاں تک پہنچتی ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا. اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچی ابھی، جس کو ابھی سائنس نے ڈائگنوز یا نہیں کیا، دریافت نہیں کیا، اگر سائنس وہاں تک نہیں پہنچی اور قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے تو ہم کہیں گے ٹکراؤ. وہ ٹکراؤ نہیں ہے، وہ وقت لگے گا. آپ دیکھیں نا، ایک تھیوری آتی ہے، اگلی تھیوری آتی ہے، وہ اس کو جھٹلا دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا، عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہمیں ملتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. علم جو ہے اللہ کا یہ حق ہے، قرآن سچ ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اگر سائنس آج یہاں نہیں پہنچی تو مے بی 5 ایئرس کے بعد پہنچ گئے، 2 ایئرس کے بعد. اب تو بہت تیزی سے ارتقا ہو رہا ہے نا، تو مے بی بہت جلدی پہنچ جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سورہ قدر کو جب پڑھتے ہیں تو سورہ قدر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا.
اچھا، اب اس بات سے بھی، اس آیت سے بھی جو ہے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے اگر لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو قرآن تو تقریباً 22-23 سال کا عرصہ ہوا تھا، اس میں نازل ہوا ہے نا، آہستہ آہستہ وہی آئی ہے، تو یہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو اس بات کا جواب بھی ہمیں قرآن ہی دیتا ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن جو ہے وہ اس بات کا جواب دیتا ہے۔ اب ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زخرف کی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بے شک یہ کتاب میں ہے، فی الکتاب، یہ یہاں لفظ آیا ہے، اٹ مینس کہ یہ نازل ہونے سے پہلے کہیں موجود تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آج کا بچہ ہم سے، اکثر یہ بچے سوال کرتے ہیں تو ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، جب ہم بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ یہ نازل ہونے سے پہلے کہاں موجود تھا؟ الکتاب۔ الکتاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے الکتاب، یہ اوپر آسمانوں پہ کہیں اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس موجود تھا، یہ بلند مرتبہ ہے اور حکمت والا ہے۔ کون؟ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے۔ پھر اسی مضمون کو سورہ بروج میں بیان کیا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک بزرگی والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں ہے۔ 2 جگہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن آسمانوں پہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر سورہ عبس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اس کو پکڑ لے، یعنی قرآن ایک نصیحت ہے اور جو چاہے اس نصیحت کو، اس ذکر کو پکڑ لے۔ پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی قرآن نے، دین نے، اسلام نے کہیں کوئی زبردستی نہیں، حق خود واضح ہے۔ حق کس کے اوپر واضح نہیں ہوتا؟ جو اپنے ذات کے تکبر سے نہیں نکلتا، اس کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ جو اپنے ذات کو پہچان لیتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو جو سوال دیا تھا نا، وہ اسی لیے دیا تھا، تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اس پہ، تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہم غور و فکر کریں گے نا تو ہم اپنی ذات کو پہچان سکیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آپ اس کلاس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ بڑے خوش ہیں اور آپ کو بڑی نیکیاں مل گئیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نیکیاں ملیں گی، خوشی کی بھی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے اس کو سمجھ کے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، غور و فکر کریں، اور تھوڑا سا ٹائم یہ آپ نے اب نوٹ کر لینا ہے، اگلی دفعہ آتے پھر پہلا کوسچن یہی ہونا ہے کہ کس کس نے اس بات پہ کام کیا، ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کے کاموں میں سے کام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ بس میں، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس کو پکڑ لے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے۔ اب یہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مطلب یہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ عزت والے صحیفوں میں موجود ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند اور پاک ہے، کرام بررہ، جو بہت نیکوکار ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں کوئی چھوتا اس کو مگر پاکیزہ۔ کیا ہے کہ اس قرآن جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے، اس پوشیدہ جگہ پر اللہ کے پاس موجود ہے، اور پاکیزہ جو اللہ نے کہا کہ لا یمسہ، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا، کہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی شیطان کا یا کسی ایسے نفس کا وہاں پر کوئی گزر بسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی چینجز کر دے، نو، بہت حفاظت میں ہے، محفوظ جگہ پہ ہے، کرامن کاتب، اللہ نے کہا نا کرامن بررہ، بہت وہ بلند اور عزت والے جو ارواح ہیں، جو مراد فرشتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور وہ بہت پاکیزہ ہے جو اس کی حفاظت فرما ہو رہا ہے۔
اب قرآن میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کے پاس موجود تھا، پہلے سے اللہ نے یہ لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کو بتدریج جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ اب اس سوال کا جواب جو ہمیں سورہ قدر کی آیت کہتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں اترا، تو اس کا جواب جو ہمیں مفسرین جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ام الکتاب اور لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ آسمانوں میں ایک جگہ تھی وہاں پر یہ اتارا گیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمانوں میں یہ شفٹ کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر یہ بتدریج جو ہے وہ دنیا میں لایا گیا۔ ٹھیک ہے، جہاں پر اس قرآن کو شفٹ کیا گیا آسمانوں میں، اس جگہ کا نام بیت العزت جو ہے اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ قرآن جو تھا وہ منتقل کیا گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں یہ نازل ہوا۔ پھر قرآن ہی اپنے، اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جیسے پرانے زمانے میں تھا، پرانی جو کتابیں تھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو ہم دیکھتے ہیں صحیفے جو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ ان میں تبدیلی کر دی گئی وقت کے ساتھ۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، خدا نہ خواستہ اس میں کچھ تبدیلی نہ ہو گئی ہو، تو اس کا بھی قرآن خود ہی جواب دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ 1400 سال گزر گئے، یہ آج بھی محفوظ ہے۔ کفر نے جتنی بھی کوشش کی اس کو مٹانے کی، یہ مٹ نہیں سکا۔ آپ دیکھیں کہ چائنا میں میرا اتفاق ہوا وہاں کے جو مسلمان تھے ان سے ملنے پہ، کیونکہ جب کیمونزم آیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کیے، اور مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور قرآن جو تھا یہ اس تمام نسخے جو تھے وہ تلف کر دیے گئے، عربی رسم الخط وہاں سے مٹ گیا۔ ان کے پاس جو قرآن تھے بھی نا وہ ان کی زبان میں تھے، یعنی چائنیز میں لکھے ہوئے تھے، عربی زبان میں قرآن نہیں تھا ان کے پاس۔ تو کیا تھا کہ پھر بھی وہاں بڑے حافظ تھے، وہ لوگ سینوں میں تھا ان کے، وہ سینوں میں رٹا ہوا، سینوں میں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، بلکہ ان لوگوں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان اتنے اچھے تھے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملی، ہم لوگ بیجنگ میں تھے، اور وہاں پر ہمیں ایسا کپل ملا کہ وہ ہم جا رہے تھے تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے آیا، کیونکہ ہمارا جو لباس ہے، ظاہری جو لباس ہم پہنتے ہیں عبایا وغیرہ، تو وہاں جو بیجنگ میں جس دور میں ہم تھے وہاں جو لوکل مسلم ہیں ان کو مسلم ڈریس پہننے کی اجازت نہیں تھی، لوکل کو، فارنرز کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، تو وہ جو لوکل لوگ تھے وہ ہمیں پہچان لیتے تھے ہمارے ڈریس کی وجہ سے۔ تو وہ ایک کپل پیچھے ہمارے آیا، تو اس نے آ کے تھوڑا یونیورسٹی سے ہم باہر تک آ گئے، تو پھر آ کے اس نے سلام کیا، تو وہ سلام ایک کوڈ ہوتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلم ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی گورنمنٹ کی اتنی سختی ہے کہ وہ لوگ سرے عام بھی مسلمانوں سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلم ہیں۔ تو پھر وہ خیر ہمارے گھر آئے تو انہوں نے پھر اس کے بعد ہمیں اپنے گھر بلایا، تو ان کا ایمان کا لیول اتنا زبردست تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے ہمیں اپنے گھر کھانے بھی بلایا، تو میں دیکھوں کہ ہم جب ان کے گھر گئے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پکا ہوا، یعنی کچن خالی تھا۔ تو انہوں نے فٹافٹ میں نے کہا کہ یہ ہمیں کیا کھلائیں گے، تو انہوں نے نا وہ اتنے بڑے بڑے وہ کنالیاں سی نکالی، اور اس میں سے گوشت، ڈرائی گوشت نکالا بھیڑ کا، اور اس کو اور انہوں نے گرم کیا مائکرو ویو میں، اور انہوں نے نان بھی اسی طرح پریزرو کیے ہوئے تھے وہ نکالے، وہ گرم کیے، اور گھر کی جو ان کی پریزرو کی ہوئی چیزیں تھیں وہ اس کی انہوں نے ہمیں دعوت کی، اور بڑے مزے کے کباب اور یہ چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو بالکل بازار کا نہیں کھاتے، یعنی ان لوگوں کی تربیت، بظاہر وہ لوگ مسلمانوں والا لباس بھی نہیں پہن سکتے، لیکن جن ماؤں نے تربیت کی، پھر بات وہیں پر آ جائے، انہوں نے اتنی زبردست کہ آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے، اور جتنا عرصہ انہوں نے بیجنگ سے کاشغر کی فلائٹ میرا خیال ہے 3 گھنٹے کی آئی تھی، تو وہ کاشغر سے بلونگ کرتے تھے، وہاں سے یہاں 3 گھنٹے کی جہاں فلائٹ ہو، کتنا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اتنے عرصے کا کھانا پریزرو وہ لے کے آتے ہیں، وہ بازار کی بریڈ بھی نہیں کھاتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کہ یہ جو خوراک ہے اس سے بھی آپ دیکھیں آپ کے ایمان کا لیول خراب۔ اور میرے بچے کے ہاتھ میں، میرا بچہ چھوٹا سا تھا، اس کے پاس وہ کچھ یہ بازار کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے فوراً وہ پکڑا اور انہوں نے اس کے انگریڈینٹ پڑھے، انہوں نے کہا کہ آپ بازار کا کھانے دیتے ہیں، ان کو بڑا عجیب لگا کہ ان کے خیال میں تو ہم نے اگر عبایا پہنا ہوا ہے تو ہم کوئی بہت ہی مہان قسم کے مسلمان ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کھانے دیتے ہیں، تو میں چپ کر گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کھانے دیتے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے محنت کی انہوں نے واقعی
اور وہ مجھے آج تک وہ کھانا وہ لذت نہیں بھولی. اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ پڑھنے جانا تھا، وہ BLCU یونیورسٹی بیجنگ کی وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے آگے جانا تھا. میں نے کہا تم لوگ وہاں جاؤ گے تو وہاں کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا. مطلب کہ اتنی زبردست ٹریننگ، اتنی زبردست ٹریننگ، اور جن ماؤں نے کی ماشاءاللہ. اور پھر بات وہی ہے کہ ہر وقت میں جو قرآن ہے اس کی حفاظت کی گئی. اگر قرآن لفظوں سے مٹا دیا گیا تو سینوں سے نہیں مٹایا گیا. ہمیں رشیا کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ٹھیک ہے، سینوں میں. اور وہاں پر یہ سسٹم جب یہ ہوا تھا نا، یہ کمیونسٹ آئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگ جگہیں بناتے تھے اپنے گھروں میں ایسی کہ ارد گرد چاروں طرف سے بند ہوتی تھی، اور اس کے اندر 6 مہینے کا تقریباً کہتے ہیں کہ وہ راشن دے دیا جاتا تھا خوراک کا ان کو. اور انہوں نے کیونکہ وہ گھروں میں جاتے تھے نا، چھاپے مارتے تھے، حافظ قرآنوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. تو جو حافظ قرآن تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچے وہاں چھوڑ دیتی تھیں کہ وہ سال 6 مہینے جتنا عرصہ کو نہیں پتا، کوئی باہر نکلنے کا رستہ نہیں ہے، چھت سے کہیں سے ان کو وہ دے دی جاتی تھی وینٹیلیشن، انہوں نے اندر ہی رہنا ہے، اور ان کو اندر ہی تربیت دی جاتی تھی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کے ایمان آج بھی بظاہر جیسے بھی ہیں، لیکن ان کے جو دلوں کے ایمان ہے وہ بہت زبردست ہے کہ انہوں نے کس طرح بات تو پھر وہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے، اللہ کی ذات ہے، کلام کی حفاظت اسی نے کرنی ہے. پھر آگے ہم دیکھیں گے قرآن کا انداز بیان. جب ہم نے قرآن کا تھوڑا سا دیکھ لیا قرآن کیا چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے یہ بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اتارا گیا. اب اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ اس کو جب ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے، اب آپ تو ماشاءاللہ سب لوگوں کی کچھ نہ کچھ بیس بنی ہوئی ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ بالکل نیا قرآن پکڑتا ہے اور وہ اس کو پکڑ کے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ چند باتیں لازمی معلوم ہونی چاہیے. اگر اس کو نہیں پتا ہوں گی تو وہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا. کیونکہ ایک کتاب ہے، جب ہم پکڑتے ہیں ایک کتاب کو، ہمیں سب سے پہلے ہوتا ہے کس ٹاپک پہ ہے. حدیث کی کتاب ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے. وہ جس ٹاپک پہ وہ کتاب ہوگی، اس کے تمام جو مضامین ہیں ان کا جو عنوان ہوگا، وہ جو عنوان اوپر ہوگا اسی کے مطابق اس کتاب میں مضمون بیان کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ موضوع اوپر عنوان کوئی اور اندر کوئی اور بات ہو رہی. ایسا ہی ہے نا، قرآن جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک عام کتاب نہیں ہے. اس میں اس کا انداز ہی فرق ہے. اس کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مختلف ہے. عام انداز جو ایک کتابوں کا اسلوب ہے نا، عام طور پہ یہ اس سے مختلف چیز ہے. کیسے مختلف چیز ہے؟ کیونکہ یہ ایک تربیت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے حالات کے مطابق جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق جو تھی وہ وحی اتاری. ٹھیک ہے، ایک ہی صورت کی کچھ آیات ایک وقت میں نازل ہوئی، کچھ دوسرے وقت میں، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد. مختلف تھا نا، ساری بات تھی ایک. اللہ تعالیٰ اس کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، کہ کل انسانیت جو ہے وہ اللہ اس سے مخاطب ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ اے مومنو، ایمان والوں سے مخاطب کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ یا المسلمون، یعنی مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے بات کرنے کا. پھر اس میں احکامات ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بتدریج اتارے گئے. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے اس کو آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ ایک فہرست مضامین ہے. فہرست مضامین سمجھتے ہیں نا، کہ مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ ایک آیت کے پیچھے ایک جہان آباد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو پکڑنے بیٹھے تو اس کی ایک ایک آیت کے پیچھے جو ہے نا ایک دنیا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے، یہ ایک ایسی قیمتی ہیرو کی کہانی ہے کہ جب بھی آپ اس کے اندر جائیں گے کچھ نیا لے کے آئیں. کیوں؟ پھر وہی بات آ گئی کہ انسان کا جو ایمان کا لیول اور اس کی جو ذہنی ارتقائی جو سسٹم ہے وہ چینج ہوتا ہے. آج میں نے قرآن کو پڑھا، مجھے اور انداز میں سمجھ آیا. کچھ عرصے کے بعد میرا لیول وہ نہیں رہے گا، تھوڑا بڑھ جائے گا نا، تو مجھے کچھ اور ہی بات سمجھ میں آئے گی. پھر کچھ عرصے بعد کچھ اور ہی بات سمجھ. یہ ایسی جدت ہے اس کلام میں، اور یہی اس کی جدت ہے جو پڑھنے والے کو اس کی طرف اور حریص کر دیتی ہے، وہ اور لالچ میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں جن کو قرآن کا شغف ہوتا ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑتے، وہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں نا. وہ
وہ کتنا پڑھتے ہیں، وہ رجتے نہیں ہیں اس کو پڑھ پڑھ۔ وہ بی بی فضا کا قصہ انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو سناؤں گی، بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ وہ تقریباً 20 سال اس عورت نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کلمہ زبان سے ادا نہیں کیا تھا، صرف قرآن کی زبان میں وہ بات کرتی تھی۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، اور اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ جو بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا وہ قرآن کی زبان میں جواب دیتی۔ اور ان کا واقعہ ہم تک کہاں سے پہنچا، چلے میں آپ کو وہ بتاتی، بڑا دلچسپ ہے کہ وہ ایک تابعی تھے، وہ اپنے حج کے سفر کی رداد لکھتے ہیں، تو اس سفر کی رداد میں انہوں نے وہ واقعہ لکھا ان کے بارے میں۔ حضرت بی بی فضا کا تعارف تو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، لیکن ان کا یہ جو قرآن کے ساتھ شغف ہے، یہ میں ان جو تابعی تھے ان کی جو انہوں نے رداد لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، اور رستے میں جو تھا میں نے دیکھا کہ ایک خاتون مجھے اکیلی نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ شاید مسلمان ہے، یہ میں دیکھنے میں مسلمان لگ رہی ہے، میں ان سے پوچھوں یہ کون ہے، تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ آگے قرآن کی زبان میں وہ آیت پڑھتی ہیں، جس آیت میں ذکر ہے نا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرو، تو وہ آیت پڑھتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نادم ہوا، اور میں نے پھر سلام کیا اس کو، انہوں نے جواب دیا، تو پھر میں نے پوچھا کہ تم یعنی بچھڑ گئی ہو، کہاں جا رہی ہو، تو پھر اس نے وہ جواب دیا آگے سے، قرآن کی وہ والی آیات پڑھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ گم ہوئی ہوئی ہیں، اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہیں، تو اس نے کہا کہاں جا رہی ہو، پھر اس نے وہ آیتیں پڑھی جس میں تھا کہ حج بیت اللہ کا سفر کرو، تو وہ کہتا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حج پہ جا رہی تھی، پھر میں نے اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ اچھا میں بھی حج پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اونٹ پہ، تو ہم چلتے ہیں، تو پھر اس نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے اور وہ غیر محرم کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی، کہتے میں مسکرایا اور میں نے اس کو کہا کہ تم اونٹ پہ بیٹھو میں چلتا ہوں، کہتے آگے کہ مجھے ایک قافلہ نظر آیا، میں نے کہا کہ میں اس قافلے سے پتہ کروں تمہارے اس میں کوئی جاننے والا ہے، تو پھر اس نے وہ آیت پڑھی کہ جس میں تھا کہ جو بیٹے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو کہتا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے میں ہیں، تو پھر میں نے وہاں جا کے کہا کہ میں تمہارے بیٹوں کے کیا نام ہے، میں ان کے لیے اناؤنسمنٹ کروں، تو پھر اس نے وہ آیات پڑھی کہ ان کے نام جو تھے وہ قرآن کے پیغمبروں کے نام پہ تھے جو نام قرآن میں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ والی آیت پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا یہ نام ہے، تو وہ جا کے میں نے اناؤنسمنٹ کی، وہ بیٹے آ گئے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی والدہ ہیں، اور اس طرح وہ خوش ہوئے، تو پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں سے جو کلام کیا وہ بھی قرآن میں کیا، تو اس میں اس نے اپنے بیٹوں کو یہ آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو کچھ معاوضہ دے دیا کرو، تو پھر اس کے بیٹوں نے ان تابی کو کچھ معاوضہ دیا، تو پھر ان کے بیٹوں نے ان کو بتایا کہ ہماری ماں کوئی بات نہیں کرتی، صرف قرآن پڑھتی ہے، اور 20 برس ہو گئے ہیں، اس نے اپنی کوئی ضرورت بھی بیان کرنی ہوتی ہے تو اس بارے میں یہ آیت پڑھ دیتی ہے کہ جن کو قرآن سے عشق ہو جائے، پھر قرآن کا عشق جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے قرآن کے علاوہ کچھ اور اس کی زبان سے ادا ہو، تو کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ضرور جان لینی چاہیے کہ قرآن ایک فہرست مضامین ہے، قرآن جو ہے یہ احکامات بھی ہیں، قرآن تربیت بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، کبھی اداس ہیں، تو اس وقت قرآن حضور پاک کو کہانیاں بھی سناتا ہے، وہ جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے نا اس کا بڑا پیارا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بھی پس منظر اس کا یہ کہ اداس رہتے تھے، پریشانیوں کا بڑا پیک دور چل رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ نبی ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بڑا اداس ہے تو اس کا دوست اس کو بہلانے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں، تو وہ اتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے، اتنا پیارا وہ انداز ہے کہ ہم اس قرآن کو جب پڑھیں گے تو ہم ہسٹری کو بھی پڑھ لیں گے، ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہم احادیث کو بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کی ایک لفظ کو پکڑ کے آپ کبھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں اس کا بھی بتاتی ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں قرآن ایک لفظ بھی میرے لیے تو ایک لفظ ہی کافی ہے قرآن کا، میں اس کو بھی پڑھ لوں تو اس سے ہدایت لے لوں، تو وہ ایک غالب کا شعر ہے، شعر تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، شعر میں بھول جاتی ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے قرآن کے 2 حکم پسند ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، اب کوئی کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، تمہارے قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ، تو اس نے کہا 2 ہی حکم پسند ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اور دوسرا کلوا واشربوا، یہ کھاؤ اور پیو، اب یہ دیکھیں نا باتیں تو دونوں صحیح ہیں، اس کو آپ ثابت کریں تو صحیح بات ہے، قرآن نے کہا نا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کب تک، وہ جب روزے کا ذکر ہو رہا تھا اور روزے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ سفید پٹی سے سیاہ پٹی نہ نکلے، کہا جا رہا تھا نا، تو کیا ہے کہ اب اس کو اب اگر پھر ایسا ہی سمجھ آئے گا قرآن،
تو کیا ہے کہ پھر ایسا قرآن سمجھ میں آتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پورے ماحول میں اترنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ یہ ایک واقعہ بڑا سچا واقعہ میں جانتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. وہ اپنے ماموں کی بات بتا رہی تھی کہ میرے ماموں میری امی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ والی جو آیت ہے نا یہ پڑھی قرآن کی یہ آیت آئی ابھی ہے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو کہتی میرے ماموں بہت نیک انسان تھے لیکن بہت سادے بندے تھے. اب جو پرانے زمانے کے جو سادے لوگ ہوتے تھے نا ان کو جو ان کے علماء نے ان کے مولوی نے جو بات پکا رٹا لگوا دی وہ اس کو پکڑ لیتے تھے. اب ان کے مولوی نے کہیں ان کو بتایا ہوگا کہ بھئی حنفی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور تم حنفی ہو. ان کو انہوں نے حنفی میں بڑا پکا کیا ہوا تھا. تو کہتی کہ میرے بھی قرآن پڑھی تھی تو یہ آیت آئی تو میرے ماموں کہتے دیکھا ابراہیم بھی حنفی تھے. اب کتنی خوبصورت بات ہے. اب مجھے اس کے ماموں میرے آنکھوں میں گھوم جاتے اتنے معصوم سا بابا بیچارہ وہ کتنی پیاری بات کہہ گیا کہ ابراہیم بھی حنفی تھے. تو پھر جب آپ نے قرآن کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کو ابراہیم بھی ابو حنیفہ کا فالوور ہی لگتے ہیں. تو قرآن کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو ایک آیت یا ایک رکوع پڑھ کے آپ یہ کہیں کہ میں اس کی کسی ایک آیت سے استدلال لے لوں. نہیں لے سکتے. استدلال لینے کے لیے پھر کیا پھر ہمیں فقہ کی طرف جانا پڑے گا. استدلال اگر ہم نے خود لینا ہے تو ہمیں پورا علم حاصل کرنا پڑے گا پورے قرآن کا. قرآن جب پڑھایا جاتا ہے نا ہمیں تو کیا ہے کہ پہلے پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے پھر انڈیکس کے حوالے سے قرآن پڑھایا جاتا ہے. انڈیکس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک پر جتنی قرآن کی آیات ہیں ان سب کو اکٹھا کیا پھر ان کو پڑھایا پھر ان کا نزول بتایا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جیسے نماز ہے دیکھیں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا تو آپ کسی ایک آیت کو پکڑ کے تو نہیں کرو گے نا. کسی ایک آیت کو پکڑ کے تو آپ کوئی ایک مسئلہ نہیں نکال سکتے ہو نہیں نکال سکتے کیونکہ قرآن میں تو ذکر ہی وہ ایک صلاۃ الوسطیٰ کا ہے عصر کی نماز کا کہ وہ اس کے اوپر وہ کیا گیا فوکس زیادہ کیا گیا یا فجر کی نماز کا ہے. مطلب پانچوں کی پانچوں نمازیں تو قرآن میں بھی پورے کا پورا پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. تو کسی ایک بات کو پکڑ کے کسی ایک آیت کو پکڑ کے آج کیا ہو رہا ہے آج یہی فتنہ پھیلا ہوا ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے بہت پڑھا ہے زندگی میں. بچپن سے لے کے آج تک ہم نے سینکڑوں دفعہ قرآن کو پڑھ لیا شاید ترجمے سے بھی پڑھ لیا لیکن سیکھا نہیں. آج جو ہماری یہ کوشش ہے یہ جو صحیح ہے یہ سیکھنے کی صحیح ہے. ہم اس کو سیکھیں گے کوشش ہے سیکھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے اور ہم اللہ سے مدد بھی مانگیں گے. ٹھیک ہے. اب پتہ چل گیا کہ قرآن جو ہے یہ کورس آؤٹ لائن ہے ایک بالکل آپ کو ایک بہت دے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے ہنٹس دیتا ہے اس کی پھر آگے تشریح کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اندر اترنا پڑتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن کو سمجھنے کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا یعنی ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھنا. جیسے یہ ہم نے کہا نا لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جانا. اب ایک بچہ ہمیں کہے یا کوئی بھی کہے کہ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے پکی آیت ہے تو ایک سادی ماں تو کہے گی واقعی قرآن میں لکھا ہے بھئی یہ ٹھیک ہی بچہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ کے قریب نہ جانا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا جس کو بس یہ پتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. تو جتنی صلاۃ کی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم پڑھیں گے ان کا پس منظر بھی پڑھیں گے کہ وہ کن حالات میں نازل ہیں پھر ہم اس مسئلے کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے. ایک بندہ اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا فقہی مسئلہ تو ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا سمجھا ہی نہیں قرآن کو ہم کیسے فقہی مسئلے بتا سکتے ہیں اتنا نہیں. آج آپ دیکھیں ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھ کے تو لوگ ڈھیروں ڈھیر فقہی مسئلے کا فتوے دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس کو. اور وہ ہے نا کہ جو اپنے پاس سے کچھ کہے قرآن کے بارے بڑی سخت ہوگا نا اس کے وہ ایسے ہے کہ اس نے آگ کی لگا بہت سخت. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو حدیث سے سمجھنا. صاحب قرآن نہ ہو تو قرآن آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں نماز کا ذکر تو آ گیا تو پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا. اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب اللہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم اس کی اطاعت کیسے کریں.
تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اتباع کرنی آسان کام ہے. اس وقت تک آپ اتباع نہیں کر سکتے جب اس ہستی سے پیار نہ ہو، اس ہستی سے محبت نہ ہو. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، پیار سکھایا تھا صحابہ کو اور محبت سکھائی تھی. پھر وہ ایسی تربیت تھی، وہ ایسی محبت تھی کہ جب آیت اترتی تھی تو عمل کے لیے انتظار نہیں وہ لوگ کرتے تھے. شراب کی حرمت کی آیتیں اتری تھی نا، بتدریج اتری آیتیں. تو جب اتر پہلے اب آپ یہی آیت دیکھ لیں نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ قرآن تھوڑا بہت نشے کی چھوٹ دے رہا ہے، یہی بتا رہی ہے نا اگر ہم صرف اس آیت کو پکڑیں. لیکن آگے پھر ہم دیکھتے ہیں باقی آیتوں میں یہ بتدریج منع کیا گیا نا، تو اس کو نسخ منسوخ کا قانون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک آیت پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ بھی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ قانون بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دفعہ ہم قرآن کو پڑھ کے تو ہم یہ کہیں کہ ہم تو سب کچھ سیکھ گئے؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے یہ قرآن، اور قیامت تک اس میں سے گوہر نئے نئے نکلنے ہیں. ہر آنے والے دور میں، ہر دور میں جو پیچھے گزر گیا، ہر دور میں مفسرین آئے اور انہوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی. اس میں سے اپنے اپنے دور کے مطابق، جو اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنے اپنے شعور کے مطابق انہوں نے اس میں سے گوہر نکالے، ہر دور میں آئے. ٹھیک ہے، تو حدیث کو سمجھنا، قرآن کو قرآن سے سمجھنا، یہ ہم نے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں کہتا ہے. اب ہم یہ والی باتیں سنیں گے تو ہمیں لگے گا کہ قرآن کو سیکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. ایسے ہی لگا نا، ایک دم سے دل پریشان ہو گیا. تو پھر اس بات کا بھی جواب جو ہے وہ قرآن دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اب آسان کر دیا سمجھنے کے لیے بھی. اب اس کی جو تفسیر اب مفسرین کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے یاد کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا. یعنی یہ آپ کو اگر آپ نے حفظ کرنا ہے تب بھی آسان ہے، اور اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تب بھی آسان ہے. اب سمجھنے کے لیے کیسے آسان ہے؟ اب آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، آپ کو چہروں پہ مجھے کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، پریشان ہوئے نا کہ اتنا مشکل کام ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اب اللہ تسلی دے رہا ہے. اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، وہ کیا ہے؟ نیت کا اخلاص. جب نیت خالص ہوگی تو پھر کیا ہے؟ پھر اندر کا کوئی بت ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ اس کو توڑ کے قرآن کو اندر نہ داخل ہو سکے. ایک بات میں اور بتا دوں، جب تک ہمارے اندر جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، اندر کا جو طاغوت ہے وہ سٹرونگ رہے گا، قرآن اندر نہیں اترے گا. قرآن نور ہے، اس نور کو آپ کا دل جو ہے نا وہ جذب نہیں کرے گا. جو ہم نے پچھلی دفعہ طاغوت کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. طاغوت کا کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری حکمرانی ہوگی. جب اس کی حکمرانی ہوگی تو پھر جس کے لیے چاہے گا وہ دروازہ کھولے گا، جس کے لیے چاہے گا وہ دروازہ اوپن نہیں ہونے دے گا. اس کے پاس بڑے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے پاس بڑے طریقے ہیں. وہ وہم ڈالے گا، وہ وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کو نئے نئے خواب دکھائے گا، وہ آپ کو عمل سے نہیں روکے گا. وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے تم نے سیکھنا ہے سیکھ لو، لیکن یہ لیکن آ جائے گا. اب اس لیکن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لیکن ہے یہ شیطان کی آمد کا دروازہ کھولتا ہے. تو اس لیکن کو ہم نے ادھر ہی بند کر دینا، اور اس طاغوت کو ہم نے پکڑنا ہے. اور اس طاغوت کے لیے کیا کہا گیا؟ اس طاغوت کو پکڑنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے جو بزرگوں نے ہمیں ٹپس بتائیں وہ یہ کہ اس کی 3 ٹپس ہیں. اگر ہم یہ واقعتاً اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے سوچ لیا، ہم کمر بستہ ہو گئے، ہم تیار ہو گئے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے، تو ہمیں 3 ٹپس اس کے لیے ہمیں بتائی گئی تھی. ایک تو یہ کہ ہم اپنی نیند کو کم کریں گے. نیند کو ہم نے کم کرنا ہے. شیطان کے، نفس کے 3 ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ایک ہتھیار کیا ہے؟ غفلت. یہ غافل رکھتا ہے انسان. اور بے ہوش کون سا ہوتا ہے؟ جو غافل ہوتا ہے.
جس کو فکر ہوتی ہے نا میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے. ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی, ہم کہتے ہیں نا ہم سے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, تو وہ کہتی تھی تم لوگ اتنے غافل ہو, تمہیں پتہ چل جائے فجر کی اہمیت کا تو تم تو ساری رات ہی نہ سو, تم نے اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا. فکر تو یہ ہے کہ اس فکر میں ساری رات گہری نیند نہ آئے. فکر تو یہ کرنا آسان نہیں ہے, کوشش. پھر وہی بات ہے کہ پہلے ہم نے اقبالی مجرم بننا ہے, اپنی کمیوں کو ڈھونڈنا ہے, اور کوشش جو کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک لاہے عمل تیار کرنا ہے. لاہے عمل کیا ہے کہ اپنی نیند کو کم کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ رات کے پچھلے پہر تھوڑا سا ٹائم ہم اپنے رب کے ساتھ تنہا گزاریں. ٹھیک ہے, تہجد کو کوشش کریں پکڑنے کی. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے, دوسری ٹپ تھی کم سونا, کم بولنا. اب بولنا بھی ایک شہوت ہے. شیطان کے جو 3 ہتھیار ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں. شیطان کے 3 ہتھیار ہیں, زیادہ بولنا, زیادہ کھانا, ٹھیک ہے, اور تیسرا جو تھا زیادہ سونا. یہ 3 طریقوں سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ آپ نے تہجد تو شروع کر دی اور صبح کا آغاز بڑا خوبصورت ہو گیا. اب جب دن چڑھا تو بہت ساری باتیں پیٹ میں اکٹھی ہوئی ہیں, اس کے لیے ہمیں ایک بندہ چاہیے جس کے ساتھ ہم نہیں کریں گے. تو وہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے بات کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے چغلی کی حد شروع ہوتی ہے, کہاں ہماری کس بات سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آج تو میں نے رکھ کے سنا لی, اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا, تو ہم نے تو اپنا غصہ نکال لیا. تو کیا ہے کہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے, ہر میں کعبہ میں کھڑے رہتے, سامنے کعبہ ہے, بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کو ڈھا دے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے تو اس سے زیادہ گناہ گار وہ شخص ہے جو کسی مومن کا دل دکھائے لفظوں سے. دیکھیں بیت اللہ کو ڈھانا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ. اور صرف ڈھانا نہیں, ہم نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دے, اس کے ظلم کی حد کیا. اور اس سے زیادہ مجرم کون ہے جو اپنے لفظوں سے کسی کا دل دکھا. تو لفظوں پہ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول. تو جو صوفیہ کرام ہیں ان کا جب وہ تربیت کرتے ہیں تو ان کا تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لفظ دے دیتے ہیں کہ آپ نے سارے دن میں اتنے لفظوں سے زیادہ نہیں بولنا. یہ ایک ایکسرسائز آپ کو بتا رہی ہے صوفیہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. تو وہ آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنے لفظ ہیں تو آپ تو بڑا سوچ سوچ کے بولیں گے. تو آپ لوگوں کے چہرے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو بند کر دوں. آپ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں تو کیا ہے کہ یہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن یہ حقیقتیں ہیں. ایک مسلمان کا تعارف کیا ہے, ایک ایمان والے کا تعارف کیا ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے, لیکن کوشش. آپ دیکھیں پرانی امتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آج بھی لوگ رکھتے ہیں, مجھے پتا چلا کہ آج بھی لوگ رکھتے ہیں چپ کا روزہ. بس ماؤں کے لیے بڑی معافی ہے. جب ہم کوشش کریں کہ آج کسی کی چغلی نہیں سوچیں لیکن آتی نہیں کہ منہ میں رہ جاتی ہے. ہاں ابھی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ نفس کو خواہش سے ضرورت پر لے آؤ. جو آپ نے بات کی ہے, ہم نفس کی اور طاغوت کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کریں گے نا. تو ایک تو خواہش ہے, خواہش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور پھر ہم نے ان بہت ساری باتوں کو ہم نے چیک کرنا ہے, اس میں سے وہ اس کی سمری بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے ضروری باتیں کون سی ہیں, ضروری یہ ہیں اور ضروری یہ ہیں, اور اس میں سے کسی کی دل آزاری کتنی باتوں پہ ہو سکتی ہے, پھر اس کو بھی نکالنا ہے. تو جب ہم خواہش کو ضرورت پر لے کے آئیں گے تو پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں کہ اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہم اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں تو گہرائی کتنی ہے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کریں.
دیکھیں وہ بات ہے نا کہ یہ نفس ہے، وہ تو مانگتا ہے، وہ تو ہر وقت مانگتا ہے، وہ تو حکمرانی چاہتا ہے نا. اب وہ تو کہتا ہے میری پوری دنیا پہ حکمرانی ہو، جو کر سکتا ہے وہ تو کر لیتا ہے، جو کہتا ہے میری پورے گھر پہ ہو وہ گھر پہ نہیں کر سکتا، پھر وہ کہتا ہے میری اپنی ذات پہ تو ہو نا رج کے. وہ ایک میرا اسی پہ ایک آرٹیکل تھا میرا، برداشت اور صبر میں فرق، تو وہ اس میں ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے جب ہم روکتے ہیں اپنے آپ کو، دنیا کے لیے ہم روک لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے روکنا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو پھر بات یہاں پر آ گئی. دیکھیں نا جب ہم کسی کا مذاق کرنا، مذاق اڑانا دو الگ باتیں، اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں. مذاق کرنا اور اڑانا، دیکھیں مذاق وہ ہوتا ہے، مذاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مذاق وہ ہے کہ جس میں میں بھی انجوائے کروں، آپ بھی انجوائے کریں، یہ مذاق ہے نا، کہ ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن آج ہم مذاق اڑاتے ہیں، ایک انجوائے کر رہا ہے، دوسرا ہرٹ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی لفظ، یہ لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے، کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی تو بالکل. اچھا پھر ہم پڑھیں گے قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا یہ اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے؟ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اس چیز کا جواب بھی قرآن دیتا ہے. اگر ہمیں کوئی شخص ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری قرآن کی ترجمہ تفسیر مجھے ازبر ہے، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، آیات محکمات، بعض آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی اصل میں کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، ان کے معنی جو وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغٌ ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور فتنہ ہے، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو جو محکم آیات ہیں، ابھی ہم نے ان کو سمجھنے کی بات کی ہے کہ محکم آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی کیا کچھ ضروری ہے. ان کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا 3 باتیں ضروری ہیں، کہ پورے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، حدیثوں کا علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو وہ ضروری ہے نا، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا، اب دلوں میں ٹیڑھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ پھر کیا ہے کہ وہ اس سے فتنہ پھیلاتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ یہ جو علم کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، بھلے آج کا دور اگر ہم ٹوٹلی اس دور کا انالیسس کریں تو یہ زبردست دور ہے، ایک لحاظ سے یہ بہت زبردست دور ہے کہ انسان کا جو شعور ہے اپنی ارتقاء کی منازل طے کرتا کرتا بہت اپر لیول پہ ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کا بھی شعور بہت بڑا ہے. ہم پہلے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے تو میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ پہلے ہم قرآن میں پڑھاتی تھی تو بچہ کبھی سوال نہیں کرتا تھا، اس کو پڑھا دیا، یہ لفظ ٹھیک نہیں آپ نے پڑھا، یہ ٹھیک نہیں، تو بچہ کہتا تھا ٹھیک ہے، وہ لفظوں میں ہی رہتا تھا، اس کو پتا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے پڑھنی ہے، اور اس کو پتا ہے میں نے وضو کر کے پڑھنی ہے، اور جو باتیں بتا دی. اب آج کا بچہ جب میں قرآن پڑھاتی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس صورت کا کیا مطلب ہے. اب ایک 8-10 سال کے بچے کو آپ قرآن پورا ترجمے سے تو نہیں پڑھا سکتے، نہیں سکھا سکتے. پھر یہ سوال وہ بچے کرتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ صورت کا یہ نام ہے، تو یہ وہ سورہ عنکبوت کی مکڑی کا جالا، تو اس میں مکڑی کا جالا کے کیا ذکر ہے، اب اس میں اس کا کیا ذکر ہے. یعنی ایک بچہ جاننا چاہتا ہے، ہر بات جاننا چاہتا ہے. کیوں؟ اس میں کیپیسٹی بھی ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، وہ اس کا وہی بات ہے نا کہ اس کا شعور ایک اوپر والے لیول پہ آیا ہوا ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آنی جب تک زمین اپنے سارے خزانے نہ اگل دے، اور علم جو ہے نا، علم کے بھی سارے خزانے جو ہے نا وہ عام ہو جانے. جو پوشیدہ علوم تھے، بہت ساری چیزیں تھیں نا جو ہمارے دور میں
آپ دیکھیں کہ بڑی چھپائی جاتی تھی، بہت ساری باتیں چھپائی جاتی تھی. آج ایسا نہیں ہے، آج ہر بات اوپن ہو گئی ہے، ہر چیز اوپن ہے بچے کے لیے. جب بچے کے لیے ہر چیز انگلیوں پہ ہے تو پھر بچہ اس قرآن کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اس قرآن کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس چیز کو جب ہم سمجھ لیں گے کہ قرآن کی ساری آیات ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اب یہ والی بات ہمیں ایک اور بات کیا سکھا رہی ہے، اس چیز کو بھی سمجھیں کہ کہا گیا نا اتباع کیوں ضروری ہے. اتباع کا مومنوں کے لیے حکم ہے نا. آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو تربیت کا نظام ہے نا، وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ جو تھے صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی، آپ ان کے نبی تھے، اور آپ کے بعد آپ نے اس تربیت میں آپ نے کیا سکھایا کہ ہماری جو سسٹم ہے مسلمان کا وہ کس پہ چلتا ہے، وہ ایک معلم پہ، ایک حاکم پہ چلتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اگر 3 لوگ بھی اکٹھے سفر کریں تو اس میں سے ایک حاکم بنا لو، ایک اپنا رہنما بنا لو. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ دیکھیں اب 3 لوگ ہیں، 3 لوگ اسی کو حاکم بنائیں گے نا جو وہ تینوں میں سے سوچیں گے کہ یہ ہم میں سے تھوڑا اس کا فہم بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کی حاکمیت میں دے دیں گے. اسی طرح ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اپنا ایک حاکم چن لیتے ہیں، ایک امام چن لیتے ہیں. یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی نفس کی سرکوبی ہوتی ہے. ایک ایک فرد، اب دیکھیں نا، اب یہاں اگر ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہیں، تو 20 میں سے ہر نفس کہہ رہا ہے میں حاکم ہوں. لیکن اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ جو 20 ہیں یا 25 ہیں یا ایون اگر 5 بھی ہے تو دیکھو اگر تم ایک جماعت کی شکل میں تم رہو گے تو اپنا ایک حاکم بناؤ. تو وہ ان سب کی کیا ہوگی، نفس کی سرکوبی ہو گئی، آٹومیٹکلی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ووٹنگ کی. اب ایک بندے کو منتخب کیا، ان لوگوں نے منتخب. اب ہر کہیں گا میں ہوں، تو وہ سارے سوچیں گے کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں. اب اگر 10 لوگ ہیں، ان میں سے 2 کہیں گے کہ نہیں یہ آپ اپنے آپ کو پیش کرو، ہم انتخاب کرتے ہیں، پھر وہ ووٹنگ ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو جب ووٹنگ ہوگی ایک حاکم بن جاتا ہے تو وہ جو باقی کے نفس ہیں وہ کچلے جاتے ہیں. تو ساتھ کے ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سسٹم ایک اسلام کا چل رہا ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ چلتا ہے اسلام کا سسٹم. تو کیا ہے کہ اسلام یہ جو کسی کی اتباع میں آنا نا، اس سے بھی آپ کی وہ ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، نفس کچلا چاہتا ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو ام الکتاب آیات ہے، اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں تو کسی امام کو نہیں مان رہا، میں کسی ٹیچر کو نہیں مان رہا، میرے پاس قرآن ہے، میں نے خود ہی اس کو سمجھا، کسی سے میں نے نہیں پڑھا، خود ہی سمجھا. اور وہ خود ہی سارا جو سمجھا ہے، تو اب دیکھیں کہ اس کا نفس کتنا بڑا ہے، جس نے اس کو کسی کے آگے جھکنے ہی نہیں دیا. کتنا بڑا اس کا نفس ہے. ہمیں تو ایسے شخص کے نفس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑیں. آج معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، نظر ہماری انگلیوں کے ٹپس پہ پڑے ہوئے ہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں نا کوئی بات تو ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ اٹریکٹیو وہ بندہ کرتا ہے جو پچھڑوں کی بڑی خامیاں بیان کرے. وہی بندہ اٹریکٹ کرتا ہے نا. حالانکہ اسلام کا تو یہ مزاج نہیں ہے. اسلام نے منع کیا اپنے پچھڑوں کی خامیاں بیان کرنے سے، منع کیا نا. پچھڑوں کی کیا، اس نے تو اپنے ساتھیوں کی خامیاں بیان کرنے والے اور چننے والے کے اوپر کتنے سخت الفاظ ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب چننے والے کی بربادی ہے. بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے. تو مجھے تو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے میرے عیب ڈھکے ہوئے ہیں. میں تو اس بات پہ شکر گزار ہوں، بجائے اس کے کہ میں دوسروں کے عیب ڈھونڈوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری تو اینک صرف دوسروں کو دیکھتی ہے، ہم تو اپنی ذات کو ہی بھول جائیں. اس لیے جو آج کا جو ہوم ورک ہے نا، یہ پچھلا ہوم ورک تھا جو آپ لوگوں نے نہیں کیا. اب آپ لوگوں کی مائنس مارکنگ ہو رہی ہے اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ نہیں کیا. سب نے اپنی ایک ایک وہ بتانا ہے مجھے اس بات کا جواب. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا اگلا حصہ ہے وما یعلم الا اللہ، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کس کے مطلب کی بات ہو رہی ہے، ان متشابہات آیتوں کے بارے میں. والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں یقولون آمنا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جن کا مضبوط علم ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر. کل من عند ربنا، ہر اس چیز پر ایمان لیے کیا ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر، اور نصیحت ہے، الا اولو الالباب، مگر انہی لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. قرآن کن کے لیے نصیحت ہے،
عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے. مجھے اگر آپ 2 منٹ اور دیں، کسی کو جانے کی جلدی تو نہیں ہے، تو ہم اس مضمون کو سمیٹ لیں. آگے جو ہے قرآن میں قرآن اب نشانی بتاتا ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جن کو قرآن نے سلیکٹ کر لیا، جن کی قرآن نے نشاندہی کر لی. اب میں سوچوں کہ قرآن میرے اوپر اثر کر رہا ہے، کیا میں ٹھیک رستے پہ ہوں؟ تو یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں، جب ہم سیکھنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہم ٹھیک رستے پہ ہیں. تو اس بات کا جواب جو ہے وہ قرآن دیتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. وَإِذَا سَمِعُوا جب یہ سنتے ہیں، ما انزل جو نازل کیا، إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. کیا نشانی بتائی کہ قرآن کو سن کے ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. تفیض من الدم آنسوں سے. ترا تم دیکھتے ہو اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم وہ آنسوں سے ابل رہی ہوتی ہیں، مما عرفو جب کہ انہوں نے پہچان لیا، حق کو یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس تو لکھ دے ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں. آپ نے جاب پہ جانا، بھلے چلی جائیں، آپ سن لیجئے گا پھر لیکچر کو. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ ہماری دعاؤں میں رہیں گی. نہیں آپ کی جاب ہے، آپ جائیں. بس میں نے کہا اس کو پورا کر لیں، یہ 2 منٹ بس اور لگیں گے. پھر اس کے بعد چلے تدوین قرآن آ گئی. قرآن آپ کو پتہ ہے بتدریج نازل ہوا، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ یہ 23 سال میں نازل ہوا. پھر اس کی تدوین کی گئی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا گیا. کون سی آیت کہاں لکھی جانی ہے، کون سی صورت میں لکھی جانی ہے، یہ ساری ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کروا کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن جو تھا پورے کا پورا مرتب کروا دیا تھا. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے قرآن سنا دیا تھا، اور اپنی زندگی میں جو ہے انہوں نے جبرائیل کو بھی سنا دیا. اور قرآن کی ابتدا میں جو تدوین کی گئی وہ منازل کی شکل میں تھی. اس کی 7 منزلیں تھیں. ٹھیک ہے، سپارے نہیں تھے اس وقت، صورتیں تھیں. اس کی ابتدائی یونٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ آیت ہے. آیات سے مل کے صورتیں بنی. صورتوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ 7 منازل میں تقسیم کر دیا گیا، اور 7 منازل میں جو ہر جو منزل ہے اس کا اپنا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ابتدا میں جیسے رسالت پہ، توحید پہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد احکامات پہ بات ہوئی منازل کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، ابتدائی جو قرآن ہے اس میں توحید رسالت آتی ہے، پھر اس کے بعد احکامات آتے ہیں، اور آخر میں آخری جو صورتیں ان میں جو ہے وہ قیامت کا ذکر جو ہے ہمیں کثرت سے ملتا ہے. یہ ساری باتیں ہو گئی تدوین قرآن کی، میں نے مختصراً آپ کو بتا دی. اور سپارے جو ہیں یہ بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں جب عراب لگے تو اس وقت جو ہے سپاروں کی تقسیم کی گئی. اب کیا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلی جو منزل تھی، سب سے پہلا جو دور تھا، اس میں کس پر زور دیا گیا تھا؟ ایمان پر زور دیا گیا تھا. حکم بعد میں آئے تھے. تو کیا ہے کہ اب جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ڈیفینیٹلی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے احکامات سکھا دیے جاتے ہیں. تو یہ احکامات مطلب کہ نماز کا طریقہ وغیرہ ہم سب سیکھے ہوئے ہیں. تو آج ہماری ترتیب تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے کہ احکامات تو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ قرآن نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. جن کے پاس لفظی ترجمے کے سپارے ہیں وہ ان کو ضرور دیکھیں. جن کے پاس نہیں ہے میں وہ ان کی پکچر کھینچ کے گروپ میں ڈال دوں گی، پھر آپ لوگ پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ دعا کروا دیں. نہیں، باری باری سب کروائیں گے.